بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: رب هب لي من الصالحين. وقال الله سبحانه وتعالى نقلا عن دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما معنى الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم إلى آخر الحديث، رواه البخاري، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا فرما دیا ہے جن کو الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کو سیکھنے کا، دین پر عمل کرنے کا، دین کو امت تک پہنچانے کا جذبہ اور داعیہ ان کے اندر موجود ہے. اسی کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ساری دینی سرگرمیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور حضرات اور خواتین کے مختلف پروگرام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں الحمدللہ. دوسری بات، میں شریعہ تربیتی کونسل کے حضرات، بالخصوص ہمارے ممدوح اور ہمارے بزرگ محترم شمسی صاحب دامت برکاتہم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی اہم نشست میں، جو کہ وقت کی بنیادی ضرورت ہے، میری بھی، آپ کی، ہر مسلمان خاندان کی، اس پر کچھ گزارشات اور اپنی زندگی کے کچھ تجربات اور اپنے بزرگوں سے سنے ہوئے فرمودات اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنے احباب اور اپنی بہنوں کے سامنے عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. جیسا کہ ہمارے بھائی مولانا سرفراز صاحب نے آج کے اس نشست کا جو عمومی عنوان ہے وہ تو گھریلو پریشانیوں کی وجوہات اور ان کا حل ذکر کیا ہے، لیکن میرے ذمے جس موضوع پر گفتگو کرنا لگایا گیا ہے وہ ہے اولاد کی نافرمانی کی وجوہات. اس وقت کیا ترقی پذیر ممالک اور کیا ترقی یافتہ ممالک، مشرق اور مغرب میں آپ کہیں چلے جائیں، وہاں اس وقت سب سے اہم معاشرتی موضوع جس پر لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہ اولاد کی تربیت ہے. اور اللہ کے فضل و احسان سے مجھے ملک اور بیرون ملک میں کئی جگہ پر پیرنٹنگ، کہ ہم نے ماں باپ بن کر کیسے زندگی گزارنی ہے، اس موضوع پر الحمدللہ کئی مرتبہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. یہ آج کا موضوع جو ہے اگرچہ اس کا تعلق پیرنٹنگ کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس کو آج ہم تھوڑا سا اولاد کی جہت سے اور ان کی جانب سے جو چیزیں پیش آتی ہیں اس کو پیش نظر رکھ کے گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بالعموم امت مسلمہ کے اندر
یہ فکر کہ ہم ایک ذمہ دار ہیں اور والدین ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ایک بہت بڑی بچوں کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری بچوں کی صرف تعلیم کی نہیں ہے اور ان کو کھلانے پلانے پہنانے کی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے، ان کی ایمانی تربیت، ان کی فکری تربیت اور ان کی اخلاقی تربیت۔ یہ بطور والدین کے ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ میں اکثر اپنی گفتگو اور اپنے بیانات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے یہ نہیں پوچھ ہوگی کہ آپ کے بچے برانڈز کے کپڑے پہنتے تھے یا نہیں پہنتے تھے، آپ کے بچے جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے اسکولوں میں پڑھتے تھے یا سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے، آپ کا جو گھر ہے وہ کسی گیٹڈ کمیونٹی کے اندر اور کسی سوسائٹی کے اندر تھا، یا آپ کسی محلے میں اور آپ کسی جو ہے ڈھوک میں یا آپ کسی گاؤں دیہات کے اندر رہتے تھے۔ یہ تو قرآن کا خدا کا فیصلہ ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ یہ انداز زندگانی کو، اس معیشت کو، انداز معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضکم فوق بعض، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ تو یہ تو خدا کا نظام ہے کہ خدا نے کس کو کتنا دیا۔ خدا تو یہ پوچھیں گے کہ میں نے جتنا بھی دیا اس میں رہتے ہوئے تم نے زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے فرائض کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ ان فرائض میں سے جو سب سے بڑا فریضہ ہے بطور والدین کے، وہ ہمارے ذمہ اولاد کی تربیت ہے۔ جب بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور بچے جو ہے وہ صرف اور صرف ہواؤں کے رخ پر، اور جیسے بغیر ملاح کے اور بغیر چپوؤں کے کشتی ہوتی ہے کہ وہ ساری کشتی جو ہے وہ سمندر کے اور اس کی لہروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، اس طرح سے بس بچے جو ہے بس وہ ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں۔ تو تربیت کا آج فکر نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اولاد کے اپنے ہاتھوں سے نکل جانے کی۔ یہ تو ایک عمومی مسئلہ ہے کہ جو والدین ان کے اوپر بچوں کی آسائشیں، سہولتیں، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا تو غالب ہوتا ہے، لیکن ان پر بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو صحیح رخ پر ڈالنا وہ ان کے سامنے نہیں ہوتا، تو عموماً جو ہے وہاں بچوں کے اندر پھر نافرمانی کی وجوہات، نافرمانی ان کے اندر پیدا ہو جاتی۔ ہم اس وقت تک تو فکر مند نہیں ہوتے جب تک کہ بچے ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن جب بچے قریب البلوغ ہوتے ہیں، جب بچے جو ہے 9 10 11 سال 12 سال کے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ رکھنے لگتے ہیں، اور بے تکلف میں کہا کرتا ہوں جب بچوں کو ماں کی لگائے ہوئے تھپڑ ان پر اثر انگیز نہیں ہوتے اور ان پر اثر نہیں کرتے، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا یہ معاملہ کیا چل رہا ہے، ہمارے بچے کیوں ہماری نافرمانی، ہماری بات کیوں نہیں مانتے۔ آئے دن والدین کی طرف سے کبھی دعاؤں کے لیے، کبھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اولاد بڑی نافرمان ہے، بچے بات نہیں سنتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے کیا درمیانی عمر کے، ہر طرف جو ہے یہی ایک صدا اور یہی جو ہے وہ گزارشات سننی پڑتی ہیں کہ بھئی بچے جو ہے وہ قابو سے باہر ہیں، بچے بات نہیں مانتے ہیں، بچے کنٹرول میں نہیں ہے، کیا کریں۔ تو میں اس مختصر وقت میں چند ایک وجوہات کی نشاندہی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جن وجوہات کی بنا پر آج بچے جو ہے وہ نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں اور والدین کے فرما بردار نہیں بنتے ہیں۔ ویسے تو
اولاد کی فرما برداری اور نافرمانی، یہ اس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جیسے رزق کا معاملہ، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین پر ہر چلنے والی کی روزی اللہ کے ذمے ہے، لیکن قرآن پاک کی اس آیت پر ایمان لانے کے باوجود ہم رزق کے اسباب کو تلاش کرتے ہیں۔ روزانہ مستورات اپنے مردوں کو ناشتہ دے کر تیار کر کے دفتروں میں بھیجتی ہیں، روزانہ ان کو دکان پر اور بازار میں جو ہے کاروبار کرنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ اسی طرح اس اسباب کے جہان میں، اس اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھی کچھ اسباب مقرر فرمائے ہیں۔ وہ اسباب پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ جیسے دکان پر بیٹھنا ایک سبب ہے روزی کا، رازق اور رزاق اللہ پاک کی ذات ہے، ایسے ہادی اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کرنا، کوشش کرنا، فکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے وہ انسان ہونے کے ناطے، دنیا کے اندر دنیا کو دار الاسباب ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ لہٰذا اسباب کے درجے میں چند ایک وجوہات کی نشاندہی قرآن و سنت کی روشنی میں اور اپنے بزرگوں کی فرمودات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ میں سب سے پہلے خود محتاج ہوں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی اپنا کامل فرما بردار بنا دے، اور میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما بردار، اپنا بھی فرما بردار اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو سب سے پہلی وجہ جو عام طور پر معاشرتی وجوہات میں بچوں کی نافرمانی کی ہو جاتی ہے، وہ والدین کے آپس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے رویوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ رویوں سے اختلاف سے کیا مراد ہے کہ بسا اوقات والد انتہائی سخت ہیں لیکن والدہ بہت شفیق ہیں، تو یہ عدم توازن۔ باپ جب بھی گھر میں آتے ہیں تو گھر کے اندر ایک خوف کا ماحول طاری ہو جاتا ہے اور بچے سہم جاتے ہیں، اور والدہ جو ہے وہ تو بچے جو مرضی کرتے چلے جائیں، والدہ کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو اس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ جب تھوڑے سے بڑے اور سمجھدار ہوتے ہیں، اور جب وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوتا ہے تو وہ باپ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں کہ باپ تمہارا بہت سخت ہے، یا اس کے برعکس کہ والد تو بڑے ہی جو ہے وہ حلیم، بردبار اور نظر انداز کرنے والے، اور والدہ ہر بات پہ ٹوکنے والی، ہر بات پہ جو ہے وہ بچوں کو سیدھا کرنے والی۔ ذرا سی غلطی نہیں کی تو ادھر سے ایک تھپڑ رسید کر دیا، ذرا سی کوئی بات ادھر ادھر ہو گئی تو جوتا جو ہے وہ پاؤں سے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اس طرح کا رویہ ہے، اور والد صاحب نے نہ تو بچوں سے کبھی پڑھائی کا پوچھا، نہ کبھی نماز کا پوچھا، بس گھر میں آتے ہیں تو صلح کل، ابا جان کو کوئی فکر نہیں کہ بچوں نے آج نماز پڑھی نہیں پڑھی، اسکول گئے نہیں گئے، مدرسے گئے نہیں گئے، سبق یاد کیا کہ نہیں کیا، بس یہ تو سارا کا سارا شعبہ ماں کا ہے۔ اب وہ بچے سمجھتے ہیں ہماری ماں تو بہت سخت ہے، اور جب بڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا تو ماں کے نافرمان ہونے لگتے ہیں۔ پہلے تو تھپڑ کے خوف سے بات مان لیا کرتے تھے، اب جو ہے ماں کے تھپڑ ان پر اثر ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ بڑے ہو گئے۔ پہلے ماں بچاری بڑا زور لگا کے جوتا مارتی تھی، اس سے تھوڑا سا اثر ہوتا تھا، اب جوتے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ بچاری جو ہے کسی ڈنڈے کا سہارا لے، کسی جو ہے اور کسی چیز کا سہارا لے، تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں تو بہت سخت ہے۔ تو ماں باپ کے رویوں میں عدم توازن، یہ ماں باپ میں سے کسی ایک کے نافرمان کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کا تھوڑا تھوڑا اس کے حل کی طرف بھی اشارہ کرتا چلا جاؤں۔ تو ایسی صورتحال میں میاں بیوی کو آپس کے اندر اس بات کا مشورہ کرنا چاہیے کہ بچوں کے اندر ہمیں کس حد تک سختی کرنی چاہیے،
اور کن امور پر سختی کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ بچوں کو ان چیزوں پر جس کو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا، کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے. مثلا ہم نے گھر کے نظام کے اندر یہ بات طے کی تھی مثلا کہ بھئی جو ہے بازار کے سودے فلاں بیٹا لایا کرے گا، بیٹیا صبح جو ہے وہ برتن دھویا کرے گی، فلاں بیٹا جو ہے وہ دادا ابو کو جو ہے وہ مسجد میں لانے لے جانے کی ڈیوٹی دیا کرے گا. اب بیٹی نے جو ہے وہ برتن موقع پر نہیں دھوئے، بچے نے جو ہے وہ بازار سے سودا لانے کو کہا تھا، بر وقت سودا نہیں لا سکا، اب اس بات پر اس کی کٹائی شروع کر دیں، اس بات پہ سختی شروع کر دیں. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بچوں پر سختی کرنے کے بارے میں کوئی ایک زندگی کا کچھ اصول طے کرنا چاہیے کہ ہاں خدا نخواستہ بچے کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بول دیا بچوں نے جان بوجھ کر، دھوکہ دیا بچوں نے خدا نخواستہ جان بوجھ کر جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہے اور عمر 10 سال سے اوپر کی ہوگی، نماز نہیں پڑھی. ہاں اس موقع پر بچوں پر سختی کرنا درست ہوتا ہے. اور اس میں جو بہتر بات جو سامنے آئی ہے تجربے سے کہ مار کٹائی کا جو شعبہ ہے وہ اگر ماں کے ہاتھ میں ہو اور ماں بچوں کو باپ کے جو ہے ڈانٹ سے صرف ڈراتی رہے، اب تو میں نے تمہیں کچھ کہہ دیا نا، اب تو میں نے تمہارے ابا کو شکایت لگاؤں گی کہ تمہارے ابا خبر لیں گے، اور ابا کا صرف خوف رکھے بس. یہ نہیں کہ ماں بھی مارتی چلی جا رہی ہے، بچے نے بھی باپ نے بھی مارنا شروع کر دیا، پھر تو بچے سمجھیں گے کہ بس ہم گھر سے باہر کوئی جائے پناہ تلاش کرتے ہیں، دارالامن. تو ایسی صورتحال کے اندر زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کیونکہ بچے ماں کی مار کو عام طور پر بھول جایا کرتے ہیں، کیونکہ بچہ ماں کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، ماں کے وجود سے دنیا میں اس کو وجود ملا ہوتا ہے. اس لیے ماں کا اس کو مارنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہی ہے. تو اس لیے ماں کی جتنی بھی سختی ہو بچے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھول جایا کرتے ہیں. اس لیے ماں ابا سے ڈراتی رہے، اور جہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو گئی، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو گیا، کوئی کبیرہ گناہ بچوں سے ہو گیا، کوئی بڑی جو ہے نافرمانی ہو گئی جو شریعت کی نگاہ میں بھی بری ہے اور غیر اخلاقی بات ہے، ایسی صورتحال میں بچے کے مزاج کے مطابق اور اس کی عمر کے مطابق اور بچے کی ذہنی استعداد کے مطابق اس کے ساتھ سختی کرنی چاہیے. دوسری وجہ عام طور پہ جو بچوں کے اندر نافرمانی کی ہو جاتی ہے وہ ہے والدین کا آپس میں جھگڑے کرنا بچوں کے سامنے. جب بچے آئے دن دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ماں بدتمیزی کر رہی ہے باپ کے سامنے، جب اماں ابا کے سامنے ابا کو کوئی حیثیت نہیں دیتی تو بچوں کے سامنے ابا کی کیا حیثیت ہو. عام طور پر اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام میں الرجال قوامون علی النساء، باپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر بڑا بنایا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. لیکن جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ اماں جب ابا جو کہ ان کے بڑے ہیں اور اماں نے ان کی بات ماننی چاہیے، جب اماں ابا کی بات نہیں سنتی تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ابا کی بات سننے کی. تو جب ماں باپ بچوں کے سامنے آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر تکرار ہو رہا ہے، ان کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں بچوں کے دلوں سے ماں باپ دونوں کی قدر نکل جاتی. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہاں اس وقت تک معاملہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے تھوڑے سمجھدار ہونے لگتے ہیں اب وہ بچے چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے میرے مربی اور میرے بہت بڑے بزرگ ملتان کے فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تو میاں بیوی نے آپس میں ظاہر نوک جھونک تو ہو جاتی ہے، انسان ہے. میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی یہ کہے نا کہ بھئی ہمارے تو میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ایب نارمل ہے. ہاں ضرور ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا ایب نارمل ہے.
اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھدار بنایا ہے تو بھئی سمجھدار آدمی کا اندر رائے کا اختلاف ہوتا ہے. میاں بیوی دونوں جو ہے وہ بہن بھائی جو کہ ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ان کے اندر رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. یہ بیچاری تو کسی اور گھر سے آئی ہے اور کسی اور خاندان سے آئی ہے, لاکھ کوشش کرے اپنے آپ کو خاوند کے مزاج میں ڈالنے کی, لیکن رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. تو رائے کا اختلاف ہونے پر آپس میں اگر کبھی بات اونچی ہو جائے تو فوراً اگر بچے سامنے ہیں تو ایک دوسرے کو متوجہ کر دیا, بھائی بچے سامنے, اور پھر بچے کہیں چلے جائیں تو پھر میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو مرد حضرات میں بیان کرتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, اگر آپس میں پیار محبت میں اگر تھوڑا سا لڑ بھی لو ایک دوسرے, اور تو میں تمہیں کبھی بیوی بھی ایک دو مکے لگا دے, کوئی بات نہیں. ہاں, اس سے تمہارے بچوں کی اسے کو کہ اب اپنا شوق پورا کر لو, اب مار لو میرے سر پہ, مار لو میری کمر پہ مکے مار لو, ہے نہیں, اپنا غصہ اب نکالو. بچوں کے سامنے جو ہے ہمارا آپس میں لڑنا, یہ ہمارے بچوں کی شخصیت کو اور ان کی بہترین تربیت کو یہ خراب کر دے گا. تو ماں باپ تنہائی کے اندر میاں بیوی اور میاں بیوی آپس میں دوستوں کی طرح سے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اور کبھی ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا منا لیتا ہے, کبھی جو ہے پہلا ناراض ہو جاتا ہے تو دوسرا منا لیتا ہے, دوسرا ناراض ہو جاتا ہے تو پہلا منوا لیتا ہے اس کو. لیکن بچوں کے سامنے جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے, لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا ہوا ہے. بچے بچپن میں تو سہم جاتے ہیں, لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے معاملہ, ان کے دل سے قدر نکل جاتی ہے. تیسری بات, گھروں کے اندر ماں باپ کی عظمت اور ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے میں خود ماں باپ بھی بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں. اس میں والدہ کو یہ چاہیے, چلو پہلے میں والد کا نام لے لیتا ہوں کیونکہ میں بطور والد کے زندگی گزار رہا ہوں. والد کو یہ چاہیے کہ ماں کی عدم موجودگی میں بچوں کے دلوں میں ماں کی عظمت پیدا کرے. الجنت تحت اقدام الامہات کی حدیثیں سنائے, بیٹا جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے, بیٹا آپ کی امی تمہاری جنت ہے, بیٹا دیکھو تمہاری امی کتنی اللہ والی ہے, بیٹا تمہاری امی کتنی جان تمہارے اوپر مارتی ہے, دیکھو اس نے اپنا سب کچھ تمہارے اوپر لگا دیا, نہ اپنی امی کے گھر جاتی ہے, نہ اپنے جو ہے نا اپنے تمہارے ماموں سے ملتی ہے, نہ تمہاری خالہ سے ملتی ہے, دیکھو سب کچھ تمہاری ماں نے تمہارے اوپر لگا دیا ہے, دیکھو بیٹا تمہاری ماں بڑی عظیم عورت ہے. بچوں کی عدم موجودگی میں باپ ان کی ماں کی تعریفیں کرے, کیونکہ ماں کی تعریفیں کرے, اس کے کردار کی تعریفیں کرے, اس کی نیکی کی تعریفیں کرے, اس کی خدمت کی تعریفیں کرے. ہاں, اور اسی طرح سے والدہ کرے. والدہ جو ہے وہ والد کی عدم موجودگی میں, دیکھو بیٹا تمہارے والد کتنے عظیم والد ہیں, بیٹا میں نے تو ایسا باپ آج تک نہیں دیکھا بیٹا جیسے آپ کے ابا ہے, بیٹا کتنا تمہارے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں, کتنا تمہارے لیے وہ جان کھپاتے ہیں, بیٹا سارا سارا دن بیٹا آپ لوگوں کی خاطر ہی تو بیٹا وہ کچھ کرتے ہیں. اگر انہوں نے صرف اپنے لیے اور میرے لیے کرنا ہوتا تو ہمیں تو 2 روٹیاں کافی, لیکن بیٹا تو تمہارے معاش کے لیے, تمہارے دین کے لیے, تمہاری آخرت کے لیے, تمہاری دنیا آخرت کو بنانے کے لیے تمہارے ابا دیکھو کتنی جان لگاتے ہیں. ان کی خوبیاں, ان کی صفات بچوں کے سامنے باپ کی عدم موجودگی میں بیان کریں. اس سے بچوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی, باپ کی عظمت پیدا ہوگی, باپ کا وقار بلند ہوگا. اسی طرح والد کرے گا تو ماں کا. چوتھی بڑی وجہ جو اولاد کی نافرمانی کی ہوتی ہے وہ ماں باپ کا بچوں کو وقت نہ دینا ہے. پہلے تو میں گفتگو میں صرف باپ کا نام لیا کرتا تھا کہ باپ گھروں میں وقت نہیں دیتے, اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں دیتے, اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے, بچوں کے ساتھ 1 to 1 بات چیت کرنے کے لیے. اب تو کئی خاندان ایسے ہو گئے کہ بھئی سارے فیملی ممبرز اکٹھے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانے نہیں کھاتے, ابا جی کی اپنی مصروفیات, بچوں کی اپنی مصروفیات, اور اب تو اس موبائل کے عذاب نے ماں کو بھی مصروف کر دی. بچے علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں, ماں علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے. جب ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دیتے
تو بچے آہستہ 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 ان کی دوستیاں ادھر ادھر ہو جاتی. اب بچہ دیکھیں، ہر انسان کو اللہ نے بنایا وہ دل کی بات کسی سے کرتا ہے. وہ دل کی بات کرنے کے لیے دل کا دل کے قریب ہونا ضروری ہے. اب باپ صاحب تو اویلیبل نہیں ہیں، ان کی زندگی کی مصروفیات ایسی ہیں کہ بھئی ان کے پاس تو بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے باپ سے دوری. اب رازدان اس کے کون ہے؟ اس کے دوست، اس کے کزن. دیکھیے تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. جب آپ نے اپنے بچوں کی بچپن میں جب ان کا حق تھا کہ آپ ان کو وقت دیتے، آپ نے وقت نہیں دیا، جب کل بچوں کے آپ کو وقت دینے کا وقت آئے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو پھر بچوں کے پاس وقت نہیں ہوگا. پھر ان کے بیوی بچے، پھر ان کے دوست احباب، ان کی زندگی کے گھر سے باہر کی مصروفیات، وہ ماں باپ ساتھ رہنے کے باوجود مہینے گزر جائیں گے، ہفتوں گزر جائیں گے کہ بیٹا صاحب ابا کے پاس سلام کرنے بھی نہیں آ رہا، ماں کے پاس سلام کرنے بھی نہیں آ رہا. اس لیے خدا کے لیے ماں باپ بچوں کو وقت دیں، اور مائیں اپنے آپ کو بچوں کے لیے فارغ کریں. بہت ساری مائیں آج ہمارے جو ہے وہ اپنے قرب و جوار سے دوست احباب کی طرف سے باتیں آتی رہتی ہیں کہ بھئی بیوی ہے، اب کیا کروں، میں نے اس سے موبائل چھین کر اب کو سادہ موبائل دے دیا، اس لیے کہ موبائل پر ہی ہر وقت لگی رہتی تھی، بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیتی تھی. یعنی کتنا ظلم ہے. پہلے تو ہم یہ کہا کرتے تھے ٹی وی کے صرف زمانے میں گھروں کے اندر ایک کمرے کا نام ٹی وی لاؤنج رکھا ہوتا تھا. پھر یہ سارے بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے کا ڈرامہ چل رہا ہے، اور 1 گھنٹے کے اندر کتنا ظلم ہے کہ قریب ترین رشتہ دار میاں بیوی بیٹھے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں، لیکن وہ سب کے سب آپس میں بات کرنے کی بجائے کسی باہر کی دنیا کو دیکھ رہی ہیں ٹی وی پہ، ڈرامے پہ. اور آج اسی چیز نے، موبائل نے ایسا اجنبی کر دیا کہ دوستوں کے ساتھ چیٹ ہو رہی ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، خلیج میں، اور ساتھ بیٹھی ہوئی بیوی کا پتہ نہیں ہے، بیگم کو ساتھ بیٹھے ہوئے بچے کا پتہ نہیں ہے. بس اوقات لوگ سوشل میڈیا پر عبرت کے لیے جو ہے وہ سمجھانے کے لیے بس اوقات جو ہے وہ چیزیں شیئر بھی کر دیتے ہیں کہ جناب بیٹا جو ہے وہ، میں ایک مرتبہ ایک یونیورسٹی کی بس کے اندر بیٹھ کر جا رہا تھا، اپنی سواری اس وقت نہیں تھی، تو میں نے بس میں سے اٹھ کر دیکھا کہ یونیورسٹی کے بچے سارے کے سارے جو پہلے کسی زمانے کے اندر آپس میں 2 سیٹوں پر بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کرتے تھے، اب ان میں سے اکثریت یونیورسٹی سے لے کر اپنے سٹاپ تک پہنچنے تک اپنے اپنے موبائل پہ لگا ہو. ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے کلاس فیلو اور یونیورسٹی فیلو سے وہ اجنبی ہے. اس نے ہمیں یعنی ان قربتوں کو ان قریبیوں کو دوریوں میں تبدیل کر دیا. اس نے خدا کے لیے اپنے بچوں کو وقت دی. بیٹی کا رازدان ماں ہونی چاہیے، بیٹے کا دوست باپ ہونا چاہیے. اگر آپ کا بیٹا آپ سے اپنی زندگی کے راز اور اپنی زندگی کی باتیں نہیں شیئر کرتا، ماں کے ساتھ بیٹی اپنی دل کی باتیں شیئر نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ایک بہترین اور مثالی ماں باپ ہونے میں کمی ہے. اس کمی کو دور کیجیے. پھر ایک بہت بڑی وجہ، 5ویں وجہ جو بچوں کے اندر نافرمانی کی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت گھر کے اندر تنقید کا ماحول، حوصلہ شکنی کا ماحول، بات بات پر ٹوکتے رہنا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، اس کا ماحول. تمہیں یہ کہا تھا، یہ تم نے کیا کر دیا، تمہیں یہ کہا تھا، یہ تم نے کیا کر دیا. اس سے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کی شخصیت کی خود اعتمادی کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں. کوشش اس بات کی ہونی، دیکھیں سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. بعض بچے اشارے سمجھتے ہیں، بعض بچے بات بھی نہیں سمجھتے. تو بچوں کی بات بات پر ٹوکا ٹاکی کا ماحول کی بجائے، حوصلہ شکنی کا ماحول کی بجائے، گھر کے اندر حوصلہ افزائی کا ماحول بنائے. میں نے جیسے عرض کیا، اب بہت بڑی بات ہو تو اس پر تو تنبیہ کرنا، سمجھانا بجھانا تو بنتا ہے.
لیکن تھوڑی تھوڑی بات پہ. اور یہ دینداروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جن ماں باپ پر بچوں کی تربیت کا فکر ہوتا ہے نا، وہ تربیت کے فکر کو جب سوار کر لیتے ہیں نا، اس میں پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. بچے بہت اوقات اچھے خاصے ہیں. اب بس اوقات بہت سارے بچے بھی مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اما ابا کیا چاہتے ہیں ہم سے، خدا کے لیے آپ ہمارے والد صاحب کو سمجھائیے. الحمدللہ الحمدللہ ہم 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، الحمدللہ داڑھی ہم نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود والد صاحب کی توقعات ہے کہ وہ پوری نہیں ہو پاتی، وہ پوری نہیں ہو پاتی. حافظ قرآن ہے مثلا، تو بھی تمہارا ایک پارہ کیوں نہیں سناتے، آدھا پارہ تم کیوں سناتے ہو؟ اسکول کے اندر تمہاری پہلی پوزیشن کیوں نہیں آتی، دوسری پوزیشن کیوں آ گئی؟ تم پاس کیوں ہوئے ہو، تمہیں تو ٹاپ کرنا چاہیے تھا. ان باتوں پر بچے کی ہر وقت کی حوصلہ شکنی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر حوصلہ شکنی. تم تو بالکل نکٹھو ہو، بالکل کام وقت پر نہیں کرتے ہو، تمہیں 2 دن پہلے کہا تھا، اب 2 دن کے بعد جا کے تم کام کر. اس قسم کے جملے جب ہر وقت گھر میں نشتر کی طرح سے دل پر جا کر لگیں گے، دل میں نشتر کی طرح سے جا کے لگیں گے، چبھیں گے، تو پھر بچوں کے اندر کبھی خود اعتمادی پیدا نہیں ہوگی اور وہ ماں باپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کی حوصلہ شکنی کرنا کی بجائے حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں، ان کو اپنے قریب کیجیے. ہر وقت تنقید کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. اور بچے کو جب کبھی سمجھانے کا موقع ہو تو اس کے بہن بھائیوں کے سامنے اس پہ تنقید نہ کیجیے، اس سے بچے کی تذلیل ہوتی ہے. بعض روایات میں تو اکریموا اولادکم کبھی آیا ہے، اپنی اولاد کا اکرام کرو، بچوں کو ذلیل مت کریں. بڑی بیٹیوں کو زندگی کے معاملات میں بڑی بیٹی بڑے بیٹوں کو شروع سے شریک کریں. اس میں مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تو براہ راست وحی آتی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے، کتنے موقعوں پر مشورہ کی. مجھ آپ کو یہ سکھانے کے لیے بہت ساری حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر بڑے چھوٹوں کو مشورے میں ساتھ شریک نہیں کریں گے، ساری زندگی چھوٹے کبھی بھی بڑوں کی طرح سے ذمہ دارانہ جو ہے وہ کردار ادا نہیں کریں گے، بدھو کے بدھو رہیں گے ساری زندگی. بڑے ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو صاحب رائے سمجھیں، ان کی جو انہوں نے پہلے جو رائے دیں گے تو ایسی فضول سی لگے گی، جس کو ہمارے پنجابی میں بونگی مارنا کہتے ہیں. ہاں، ایسے لگے کیا فضول بات کر دی، لیکن ماشاءاللہ کتنی اچھی بات کہی آپ نے. بچوں کو اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں میں شریک کریں. بیٹا جی مجھے فلاں جگہ جاب کی آفر ہو رہی ہے، تو بیٹا بیٹی آپ کا کیا خیال ہے، بیٹا میں اس کو جوائن کروں کہ نہ جوائن کروں. بچوں کو اس میں شریک کریں. بیٹا ہمارے پاس آلریڈی گاڑی موجود ہے، سواری موجود ہے، اس کو تبدیل کر لیں، آپ کا کیا خیال ہے. اللہ کا دیوا گھر موجود ہے، اس گھر کو تبدیل کر لیں کہ نہ کر لیں. زندگی کے بڑے بڑے فیصلے. بیٹا آپ کی بہن کا رشتہ آیا ہوا ہے، تو بیٹا یہ فلاں فلاں پرپوزل ہے، بیٹا آپ کا کیا خیال ہے، کون سا رشتہ تمہارے خیال میں مناسب ہے. تو بچہ کہے گا ابو یہ تو مجھ سے بات پوچھنے کی نہیں ہے، میں جیسے آپ کا دل کرے کر لیں. نہیں بیٹا آپ کی کیا رائے ہے. پھر بچے کو ہوگا کہ میں بھی زندگی میں ایک وجود رکھتا ہوں، میں کوئی کل آدم چیز نہیں ہوں. بچوں کو چھوٹوں کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کرنے سے جہاں دل جڑتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کا ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مشوروں میں شریک کریں. اس سے آپ کے وہ دست اور بازو بنیں گے، آپ کے فرما بردار بنیں گے. کل کلام اپنی زندگی کے پھر بڑے فیصلے. پھر ایسا نہیں کریں گے کہ ایک دن بیل ہوئی، دروازہ کھولا، بیٹا یہ بچی آپ کے ساتھ کون ہے. ابا جی میں نے شادی کر لی ہے، یہ میری کلاس فیلو تھی، شادی کر لی ہے میں نے اس کے ساتھ، تو یہ آپ کی بہو ہے. پھر یہ اس قسم کے اللہ نہ کرے اب وہ بھی زندگی کے بڑے فیصلے خود ہی کر رہے. جب آپ نے زندگی کے بڑے فیصلوں میں بچوں کو شریک نہیں کیا تو آپ نے بچوں کو تربیت ہی نہیں کی فیصلہ کرنے کے بارے میں کسی کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے. آپ تو خود
خود درائی کا شکار تھے. اس لیے اس کی کوشش کی جائے کہ بچوں کو زندگی کے اہم معاملات میں اپنے ساتھ اپنا ہم نوا بنایا جائے, ان کے ساتھ ان کو رائے میں شریک کیا جائے, مشورے میں شریک کیا جائے. اسی طرح سے بچوں کے اندر نافرمانی کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ, نافرمان ہونے کی وجہ خاص طور پر باپ کے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ خاوند کا برا سلوک یا بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ برا سلوک. عام طور پر تو عموماً چونکہ ہمارے خاص طور پر مشرقی معاشرے میں مرد جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, حاوی ہوتا ہے, اس وجہ سے عموماً تو ہوتا ایسا ہی ہے کہ مرد کا کہ غلط رویے. جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں پر ظلم ہو رہا ہے, ماں بچاری سردیوں کے اندر بغیر گیزر کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ سارا دن برتن دھوتی رہی, سارا دن گھر صاف کرتی رہی, سارا دن کپڑے دھوتی رہی, بچاری تھک کر چور ہو کر رات کو ابا جی آئے اور دیکھا کہ اس میں بجائے اس کے کہ اما جی کا ماں کا آ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ دو پیار کی باتیں کرتا, آ کے جناب یہ میرے صبح جو ہے نا وہ جہاں پہ اپنے کپڑے اتار کے گیا تھا یہی پڑے ہوئے ہیں, سارا دن تم کیا کرتی رہتی ہو. اب بچے تو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے جو ہے وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ان شرکاء کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ نہ کرے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہو. اس سے تو بچوں کے دل سے بالکل قدر نکل جاتی ہے. تمہارا باپ ہماری ماں کو مارتا ہے. آج تو بچے چھوٹے ہیں, لیکن کل کلاں وہ بچے جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو مظلوم تھا, چاہے وہ باپ ہو اور چاہے وہ ماں ہو. اس لیے اپنے رویے آپس میں اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں, ورنہ آپ کی اولاد کل آپ کی نافرمان ہو جائے گی. اور ماں باپ ایک ہوتے ہیں, بچوں کے اندر کبھی یہ تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ دو پارٹی ہیں, ہم جو ہے نا ایک حکومت اور ایک اپوزیشن ہے. نہیں, ماں باپ ایک ہوتے ہیں. اگر کہیں کوئی ایسی افتراق انتشار والی بات کرے, نہیں بیٹا آپ کے ابا نے کہہ دیا بس میری رائے بھی یہی ہے. نہیں امی تو آپ صبح یہ کہہ رہی تھی. نہیں بیٹا بس آپ کے ابا نے کہہ دیا میری اب سے یہی رائے. بچوں کے امی یہ کہہ رہی, ابو آپ تو یہ کہہ رہے تھے, امی یہ کہہ رہی, اچھا آپ کی امی نے کہہ دیا بیٹا میری بھی یہی رائے ہے. بچوں کے سامنے اپنے اختلافات کو نہ کھولیے. اور آخری اور سب سے اہم بات کہ جب ماں باپ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر بچے بھی ان کے نافرمان ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کا قول ہے, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس. جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے, اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان, اور مخلوق میں سے آپ کی سب سے قریب ترین مخلوق آپ کی اولاد ہے, ان کے درمیان کے معاملات کو اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں, اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ غلط ہے تو آپ کے معاملات مخلوق کے ساتھ بھی سب بگڑ جائیں گے. اس لیے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے پہلے اگر بچے آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو دونوں میاں بیوی بیٹھ کر سر جوڑ کر سوچو کہ ہم سے کون سی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے, ہم نے کون سا اللہ کا حکم توڑا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہو گئے, ہماری بات نہیں سنتے ہیں. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, خدا کا سب کچھ دیا ہوا ہم نے ہمیشہ اس کا بدلہ اللہ کی نافرمانی ناشکری کے ساتھ دیا. ہماری اولاد ہمارا کیسے شکر ادا کرے؟ نافرمانی حقیقت میں ناشکری ہے, احسان فراموشی ہے. میں خدا کے معاملات میں, خدا کے احکامات کے سلسلے میں جب خدا شکرا رہا, احسان فراموش رہا, تو آج میری اولاد میری احسان فراموش ہو رہی ہے تو مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ خدا تو میرے اوپر قادر تھا کہ مجھے زمین میں دنسا دیتا, میری وہ آنکھیں جس سے میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اس کو ملیا میٹ کر دیتا, میرے وہ ہاتھ جس سے میں اللہ کے حکم توڑتا تھا اس کو شل کر دیتا, لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا, مجھے مہلت دی.
تو آج اگر میرے بچے اگر میری زبان سے میری نافرمانی کر رہے ہیں اور اپنے کانوں سے میری نافرمانی کر رہے ہیں اور اپنے وجود سے میری نافرمانی کر رہے ہیں، تو آج مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے ساری باتوں کی ایک بات، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کیجیے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس. جو اپنا اور اللہ کے درمیان کے معاملات کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے اور مخلوق کے درمیان کے تمام معاملات کو درست فرما دیتا. تو بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ جو گھڑی بتا رہی ہے کہ دیا ہوا وقت مکمل ہو گیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالی ہماری آنکھوں کا نور اور تارا، دل کا قرار اور سکون بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہم سب قرآن پاک کی سورۃ الفرقان کی جو آخری آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے اس کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جہاں پڑھتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی شامل کر لیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اپنی ہر نماز کے اندر مانگے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ پاک نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر ٹھیک ٹھیک چلنے والوں کے اجر کو، ان کی محنتوں کو رائگاں نہیں جانے دیتے. انشاءاللہ ہم تربیت کی فکر کریں گے، محنت کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں بزرگوں کی سنی ہوئی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ہم سب اس پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. تو اللہ پاک کی ذات عالی سے، اللہ کے عظیم خزانوں سے امید ہے اللہ پاک تربیت کے اس فریضے کو بھی پورا فرمائیں گے اور ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ بہترین انشاءاللہ تربیت فرمائیں گے. انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی جزاک اللہ حضرت، انتہائی اہم گفتگو فرما رہے تھے حضرت. کچھ سوالات میں نے آپ کو فارورڈ کیے ہیں تو حضرائے کرم مختصر ان کے جوابات اگر نہایت فرما دیں. جی کہاں پر؟ مجھے میرے آپ کے جی آپ کے واٹس ایپ پہ آپ کے نمبر سے آئے ہیں؟ جی جی. اچھا جی. اچھا جی، پہلا سوال ہے لڑکی پر کس عمر میں پردہ، نماز، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو حدیث میں وہ تو بلوغت ہے بنیادی طور پر، کہ بچہ یا بچی جب بالغ ہو جائیں ان پر احکام شرعیہ جو ہے اس کے وہ مکلف ہو جاتے ہیں. لیکن نماز اور پردے کے معاملے میں شریعت نے ہمیں تربیت کرنا سکھایا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر مثال کے طور پر بچی یا بچہ جو ہے نا آج بالغ ہوا ہے تو اگلے دن ہی ایک دم شرعی احکام پر عمل تھوڑا شروع کر دے گا. تو اس کے لیے مروا اولادکم بالصلاۃ ہم ابناء سبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیا جب 7 سال کے ہو جائیں، اور 10 سال کی عمر میں جب وہ نماز چھوڑیں تو ایسی صورت میں آپ اس کی سرزنش کریں. ایسے بچیاں بھی ان کو جب تھوڑی سی 7 سال کی ہو جائیں، اب بچیاں بڑوں کے سامنے بغیر دوپٹے کے، بغیر سکارف کے مت جائیں. تھوڑی سی 9 سال کی ہو جائیں تو اب تو یہ مردوں کے اندر بالکل بھی نہ جائیں. 9 سال کی بچی کو جاؤ جب مہمان خانے میں ڈرائنگ روم کے اندر مہمان بیٹھے ہیں ان کو جا کے کچھ دے کے آ جاؤ، اس سے احتیاط کرنی چاہیے. لڑکی لڑکے کی شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی خاص عمر کے ساتھ تو نہیں ہے، اس کا تعلق ہر خاندانی روایات کے ساتھ ہے، ہر ماحول کے ساتھ ہے. اگر یہ سوال اگر آپ امریکہ اور یورپ میں بیٹھ کر کرتی تو میں کہتا کبھی بلوغت ہوتے ہی آپ ان کی شادی کر دیا کریں. ٹھیک، اگر بچے بچیاں جو ہیں اللہ نہ کرے یونیورسٹی کالجوں کے مخلوط ماحول کے اندر پڑھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ان کی شادی ابھی کرو. یونیورسٹیوں کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، ایمان کی قتل گاہیں بنی ہوئی ہیں الا ماشاء اللہ. تو لیکن بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بچے ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہی نہیں ہوتا، شادی کر دی ہے لیکن اب وہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے ماحول، ملک، علاقائی روایات، خاندانی روایات، ان سب کو سامنے رکھ کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اگر کے ماحول دین کے مطابق کرنے کی کوشش بھی کرے لیکن رشتہ داروں میں جب دنیاوی رسوم کو دیکھتے ہیں تو ایک تو
تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری بھی سالگرہ کریں وغیرہ وغیرہ. اسلام میں ممانعت کا بتاؤ تو سوال کرتے ہیں کیا مسلمان نہیں. بہت اہم سوال ہماری اس بہن نے کیا. دیکھیں عام طور پر نا ہمارے بچے کمپیریزن کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں. بھئی ہمارے جب کزن کر رہے ہیں، چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، تو بھئی ہم کوئی انوکھی مخلوق ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو میں اس کا اس سلسلے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، جب آپ اپنے بچوں کو شریعت کی حدود میں جائز تفریح نہیں دیں گے تو آپ کے بچے یہ کریں گے. یہ سوال کرنے والا یا سوال کرنے والے عام طور پر وہ بچوں پر بیجا سختی کر رہے ہوتے ہیں. سالگرہ کی بات آپ نے بطور مثال کے ذکر کی، تو آپ ان کی ہجری اعتبار سے سالگرہ کریں. الحمدللہ ہمارے مفتی حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں. ہجری اعتبار سے آپ بچے کی برتھ ڈے منائیں کہ بیٹا آپ رجب کی فلاں تاریخ کے پیدا ہوئے تھے، اور نیت یہ رکھیں کہ ہجری تاریخ کو یاد رکھنا بعض صورتوں کے اندر واجب کے درجے کے اندر ہے. آپ اس اعتبار سے اس کی برتھ ڈے منائیں. تفریح کے لیے آپ بچوں کو لے کر جائیں. لباس پہننے کے بارے میں معاملہ اگر ہے تو شریعت میں جو لباس کسی درجے میں جن کی گنجائش موجود ہے، آپ ان کے ذہن میں یہ پیدا کریں کہ بچہ یہ جو پینٹ شرٹ کا لباس ہے یہ عام طور پر جو ہے یہ گندا لباس ہے، کہ تم جو ہے کھیل کود کے وقت پہن لیا کرو. جب گھر میں صفائی کرنی ہو، سٹور وغیرہ صاف کرنے، اس وقت پہن لیا کرو. شلوار قمیض تو عزت دار لباس ہے. یہ تو جب آدمی کسی مہذب مجلس میں اس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کا ذہن بنانا چاہیے. جائز تفریح کا جب موقع دیں گے انشاءاللہ تو بچے کبھی اس میں موازنہ نہیں کریں گے. آپ نے تو کہہ دیا پیزا تو جو ہے نا یہ کافروں کا کھانا ہے، ہم تو سیدھا سیدھا کڑھائی کھائیں گے، ہم تو سیدھے سیدھے مرغی کھائیں گے. تو بچے کہیں گے کہ بھئی جو ہے جب پیزا جو ہے کافروں کا کھانا ہے تو وہ تو سارے کھا رہے ہیں، وہ تو فلاں بھی کھا رہے ہیں. برگر تو جناب یہ تو انگریزوں کا کھانا ہے جی، رشین سیلڈ تو روسی لوگوں کا کھانا ہے، تو ہم تو نہیں کھائیں گے وہ. تو پھر بچے کہیں گے کہ پھر ہم کہاں جائیں. تو اس لیے شریعت نے جو جائز جو تفریح اور جائز جو چیزیں رکھی ہیں اس کی کھل کر اجازت دیں. مفتی حضرات سے اس کی شریعت کی حدود پوچھیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ضرور کریں، تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اگلا سوال، اگر بچوں پر بیجا روک ٹوک سے ان میں خود اعتمادی کی کمی ہو جائے تو اب اس کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک ہے ہر وقت پر ٹوکا ٹاکی کرتے رہنا. بس اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ہماری نافرمانی ہوتی ہے. میں بطور باپ کے سمجھتا ہوں، بیٹا میں نے صبح کہہ کے گیا بیٹا یہ میری جو بکس ہے نا یہ بکھری پڑی ہے، اس کو تم نے جگہ پر رکھ دینا میری ٹیبل پہ. واپس آیا تو بکس وہی پڑی ہوئی تھی. تم تو ایک بات میری نہیں سنتے ہو، تم نے کبھی میری بات نہیں سنی ہے، تم ہمیشہ نافرمان کے نافرمان ہو. اب ابا جی نے اتنے سخت سخت قسم کے جملے بولنا شروع کر دی. بھئی چلو بچہ ہے، بھول گیا، کتابیں اب رکھ دے گا. اب اس کو یہ سمجھنا کہ بہت بڑا میرا نافرمان ہو گیا ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنے کی بجائے اس میں جیسے میں نے عرض کیا اپنا معیار مقرر کر لیں. غیر اخلاقی حرکت اور اللہ کی نافرمانی میں فرائض کا چھوڑنا، حرام چیزوں کا ارتکاب، اس پہ روک ٹوک ہونی چاہیے. اس کے علاوہ احتیاط کرنی چاہیے. سے سوال پوچھنا ہے کہ اولاد 5 وقت کی نماز کی پابندی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی اس کے اندر والد جب نماز کی پابندی کرے گا، ماں دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کی پابند بنے گی. بچے تو بھئی بچوں کے لیے تو باپ پیر ہوتا ہے، بچیوں کے لیے تو ماں پیر ہوتی ہے. جو باپ کرے گا بچہ وہ کریں گے. ابا جی تو نماز کے وقت جناب موبائل پر لگے ہوئے ہیں، کرکٹ میچ کی ایک بال نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. کرکٹ میچ کے پیچھے ابا جی نے آج نماز چھوڑ دی، اب لاکھ ان کو ترغیبیں دیتے رہے، بیان سناتے رہے. اس لیے خود جتنی اعمال کی پابندی کریں گے، ماں خود پردے کی پابند ہے، بچی بابردہ بنے گی. باپ نماز کا پابند ہے تو انشاءاللہ جو ہے بچے بھی نماز کے پابند بنیں گے. اگلا سوال بھی وہی ہے، بچوں کو نماز کے لیے کیسے راغب کریں؟ اگر بچے اپنی ذمہ داری شاید بتاتے ہوں تو کیا اگر بچے اپنی جمداری ذمہ داری سے بھاگتے ہوں تو کیا؟ بچے اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہوں، ہاں ذمہ داری سے بھاگتے ہوں تو کیا کریں؟ دیکھیں بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ بھئی جیسے جو ہے وہ بڑے ہر وقت ہر چیز میں ذمہ دار ہوتے ہیں، ایسے بچے ہوں، ایسا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ کاموں کے اندر جو اہم کام ہے اس کا بچوں کے اندر احساس پیدا کریں کہ بیٹا کچھ کام زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتا بیٹا. ان کو تو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے، اس پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بھئی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ نے کوئی چیز ذمہ لگائی نہیں پوری کر سکے تو اس کو نظر انداز کر کے
ترغیب، پیار، محبت، اس سے معاملے کو چلانا چاہیے۔ جوائنٹ فیملی میں بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس موضوع پر بھی رکھوائیں، اس موضوع پر بھی گفتگو۔ ہاں، یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر مشرقی روایات کے اندر ہمارے ہاں بر صغیر میں کمبائن فیملی ہوتی ہے۔ اب آپ نے تو کوشش کر کے اپنے بچوں پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے، گھر میں کوئی ٹی وی، کوئی ایل ڈی جو ہے وہ کوئی کمپیوٹر اوپن وغیرہ نہیں ہے، اور تو ایسی صورتحال کے اندر ساتھ جو رہنے والے ہیں، اپنے ساتھ رہنے والے چچا ہیں یا کوئی دادا دادی وغیرہ، بس اوقات ان میں دین میں کمی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو کیسے نمٹنا ہے، کیسے چلانا ہے، اس پہ تو میرا خیال ہے مستقل مولانا سرفراز صاحب اس کو نوٹ فرما لیں، اس میں انشاءاللہ گفتگو ہونی چاہیے۔ آخری سوال ہے، ہمارے دین میں لےپالک اولاد کی تربیت وراثت کی ذمہ داری کا حکم کیا ہے؟ حقیقی والدین حیات ان کے بچوں کو گود میں لینا چاہیے یا بہتر نہیں ہے؟ دیکھیے، یا تو اس کو لے پالک کو یا تو بنا لیں کسی طریقے سے اپنا رضاعی اولاد، دودھ شریک اولاد، پھر تو مناسب ہے۔ لیکن لے پالک صرف لے کر کسی اجنبی لڑکے کو لے لینا، بعد میں ماں کے لیے پردے کے مسائل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیسے بنانا ہے اپنا رضاعی جو ہے وہ اولاد، یہ مفتی حضرات سے پوچھ لیں، وہ طریقہ آپ کو بتا دیں گے۔ ان کے لیے پھر جو ہے لے پالک میں اگر آپ کی رضاعی اولاد ہے، حقیقی اولاد کی وجہ سے اس کی تربیت کریں۔ تو بس اللہ پاک ہم اس کی توفیق عطا